أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير لكم فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اور تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. اے پیغمبر، ان کافروں کو راہ راست پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. اس سے پہلے کی آیات میں صدقات اور خیرات کے متعلق چند چیزوں کا ذکر ہوا ہے کہ اس کی قبولیت کی کیا کیا معیار ہے اور کیا نشانیاں ہیں، اور کس طریقے سے دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں قبول ہوتا ہے. اور آج کی آیت میں ایک پانچویں بات کا ذکر ہے کہ صدقات اور خیرات ظاہری طور پر بھی ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی سب کے سامنے بھی دیا جا سکتا ہے، اور باطنی پوشیدہ طور پر بھی، چھپ کر کے بھی، لیکن بہرحال خفیہ طور پر دینا یہ زیادہ بہتر ہے. اور پھر اس کے بعد چھٹی بات کا ذکر ہے کہ صدقہ خیرات غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے. اور پھر ایک اور بات ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ اگلی آیت میں آئے گا، اس سے اگلی آیت میں آئے گا. مفسرین اصل میں فرماتے ہیں کہ صدقہ خیرات سے متعلق جو ہے وہ سب سے اہم چیز دینے والے کی نیت ہے. سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ ہے نیت. اگر خدا نخواستہ نیت میں فطور آ گیا، کسی کو احسان جتلانے یا ایذا پہنچانے کے لیے یا ریاکاری کے طور پر دیا تو صدقہ باطل ہو جائے گا. لیکن بہرحال نیک نیتی کے ساتھ، یعنی نیت جو ہے وہ اچھی ہونا، نیک ہونا، یہ بنیادی بات ہے. تو نیک نیتی کے ساتھ ساتھ دیا ہوا مال ظاہراً دیا ہو، یہ سب کے سامنے کھلم کھلم دیا، یہ چھپ کر دیا، پوشیدہ طریقے پر دیا، دونوں طرح دینا جائز ہے. البتہ اس میں سے افضل کون سا طریقہ ہے؟ یعنی آیا کھلم کھلا دینا، سب کے سامنے دینا یہ افضل ہے، یا چھپ کر خفیہ طور پر چھپا کر دینا یہ افضل ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرض صدقات جو ہیں، یعنی زکوٰۃ، صدقہ فطر، عشر، یہ جو ہیں
یہ ظاہر کر کے دینے چاہیے تاکہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ملے اور وہ بھی ادا کریں۔ اور جو نفلی صدقات ہیں ان کو پوشیدہ طور پر دینا زیادہ بہتر ہے، جبکہ بعض دوسرے حضرات جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صدقات کے پوشیدہ طور پر ادائیگی کو افضل قرار فرمایا ہے، چاہے وہ صدقہ فرض ہو یا نفلی ہو، اور فرماتے ہیں کہ پوشیدہ طور پر دینا، چھپ کر دینا افضل اس طور پر ہے کہ خفیہ دینے سے ایک تو ریا کا امکان باقی نہیں رہتا، یعنی ریاکاری اس میں نہیں ہوتی، ظاہر سی بات ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو دکھلاوا بھی نہیں ہوگا، اور دوسرا لینے والے کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے بہتر قرار دیا ہے۔ اور بعض اوقات کسی شخص کے مال کو ظاہر نہ کرنے میں بھی مصلحت ہوتی ہے، اگر زکوٰۃ ظاہر کر کے دی جائے تو پتہ چل جائے گا بھائی اس کے پاس تو کتنا مال ہے، لہٰذا اس لحاظ سے خفیہ دینا بہتر ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ ظاہر کر کے دینے میں بھی ایک مصلحت بھی ہے کہ دیکھنے والے کو بھی شوق پیدا ہو کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو اگر اس نیت سے کھلے طور پر صدقہ خیرات کرے تو یہ افضل ہے، یہ مناسب ہوگا۔ تو اس وجہ سے بہرحال اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خفیہ طور پر خرچ کرنا افضل ہے، اور اس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی ایک روایت بھی ہے کہ جن 7 آدمیوں کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن ان کو اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی، جب سارے لوگ حساب کتاب کی اور سورج میں لگے ہوں گے اور سورج بالکل قریب ہوگا، سائے کی جگہ نہیں ہوگی، تو 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے تصدق بیمینہ حتی لا تعلم شمالہ، کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے مگر بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، اس قدر خفیہ طور پر خرچ کرتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو یہ اچھی بات ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی یعنی کہ اگر اس کو دیکھ کر دوسرا آدمی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو کرنے لگ جائے، اور اس کے علاوہ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان طعن و تشنیع سے بچ جائے گا، لوگ یہ طعن نہیں دیں گے کہ یہ تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتا۔ جب وہ لوگوں کے سامنے صدقہ خیرات کرے گا تو کنجوس کھلوانے سے بچ جائے گا، لیکن بہرحال یہ بات میں نے پہلے واضح کر دی کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور فقراء کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کہ اس سے نہ تو ریاکاری لازم آئے گی اور نہ لینے والے کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ پھر صدقہ خیرات کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا، تمہیں کیا ملے گا۔ فرمایا وَيُكَفِّرُ، یہاں پر جو ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی کئی جگہ اس کے فضائل، اس کے فائدے ذکر کیے ہیں، لیکن یہاں پر جو ذکر کیا فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا، تمہارے بعض گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہاں پر یہ فرمایا بعض برائیاں دور کر دے گا، بعض گناہ معاف کر دے گا، سارے گناہ نہیں معاف ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سارے گناہ صدقہ سے معاف نہیں ہوتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ احسان جتلانے والے کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی یہ حالت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کی نظر کی طرف رحمت کی، شفقت کی نظر سے نہیں دیکھے گا اور عذاب علیم میں ڈالے گا، مگر صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح فرمایا کہ ان الصدقۃ ظل المؤمن یوم القیامہ، قیامت کے دن صدقہ مومن کے حق میں بمنزلہ سایہ کے ہوگا۔ جب میدان محشر میں انتہا درجے کی تپش ہوگی، گرمی ہوگی، اس وقت صدقہ اپنے دینے والے کے سر پر سایہ کرے گا۔ اور صدقہ خیرات کی اس قدر فضیلت ہے اور اس کی اس قدر برکات ہیں
کہ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے پیچھے تمہاری نیت کیا ہے، جیسی نیت ہوگی اسی کے مطابق اعمال کا بدلہ ملے گا۔ بہرحال صدقہ کے متعلق یہ 5 باتیں یہاں پر ذکر کی گئی۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدقہ خیرات غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ اکثر یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس کے متعلق آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیں، اسلام کے ابتدائی دور میں حضور علیہ السلام نے صرف مسلمانوں کو صدقہ خیرات دینے کا حکم دیا تھا۔ حدیث شریف میں مختلف الفاظ آتے ہیں، مثلا آپ نے فرمایا کہ تصدقوا علی اہل دینکم، یعنی صرف اہل دین مسلمانوں پر صدقہ کیا کرو، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں۔ اور پھر جب 6 ہجری میں کفار مکہ سے صلح کا معاہدہ ہو گیا تو مکے اور مدینے والے ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے لگے۔ اس دوران حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، جو کہ ابھی تک مشرکہ تھی، مدینے آئی۔ حضرت اسماء نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، حضور میری ماں آئی ہیں، وہی مشرکۃ، اور وہ مشرکہ ہے، تو کیا ایسی حالت میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ وہ محتاج بھی ہیں، کیا میں اس کو کچھ صدقہ خیرات دے سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اجازت ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول نے غیر مسلموں کو صدقہ خیرات دینے کی اجازت دے دی، لہذا ثابت ہوا کہ صدقہ کا مال غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا کرے گا۔ اور اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام رومان جو تھی، یہ شروع ہی میں اسلام لے آئی تھی، اور یہ حضرت اسماء کی جو والدہ تھی، آپ کی دوسری بیوی، یہ اسلام نہیں لائی تھی۔ تو بہرحال خیر، یہاں پر جو بات چل رہی ہے صدقہ خیرات کی، تو زکوٰۃ اور عشر وغیرہ، صدقہ فطر، یعنی آپ یہ سمجھیں جو زکوٰۃ یعنی جو صدقات واجبہ ہیں، صدقات جو فرض ہیں، وہ تو غیر مسلموں کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ فرض ہے۔ اور اس کے متعلق بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا، تو اور احکامات کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور انہی کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ زکوٰۃ و عشر کسی غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں نفل صدقہ یہ یا باقی جس طرح جو مثلا اس میں نظر اور قسم یا زہار وغیرہ کفارہ بھی آ جاتا ہے، وہ بھی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ محتاج ہو۔ اب باقی رہی بات، یہ بھی بتا دیا کہ جہاں تک کفار کو راہ راست پر لانے کا تعلق ہے، تو یہ صرف اور صرف یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، اے پیغمبر علیہ السلام لیس علیک ہداہم، ایسے لوگوں کو ہدایت دینا یہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے ہدایت دے دے، یہ سراسر اللہ جل شانہ کے اختیار میں۔ فرمایا کہ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ سمجھ کر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ پر بڑا احسان کر دیا، اللہ کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے ہی اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، وہ تمہیں اس پر اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بنی نوع انسان کے لیے ہمدردی پیدا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اجر و ثواب سے نوازنا چاہتا ہے۔ فرمایا وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی دیگر مقصد نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا مقصد ہوگا مگر کوئی اپنا مفاد وابستہ ہے، ریاکاری پائی جاتی ہے، کسی کو ایذا دینا مقصود ہے، ایسی صورت میں خسرت دنیا والآخرہ، صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا جب بھی خرچ کرو محض اللہ کی رضا کے لیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔
اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، محتاجوں کی حاجتیں پوری کرنی چاہیے، یہ سب کے سب اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور وما تنفقوا من خیر، اور تم جو بھی خرچ کرو گے، نیکی کرو گے، کسی کے ساتھ بلائی کرو گے، یوفی الیکم، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمان محتاج کو دینے سے پورا اجر ملے گا اور کافر کو دینے سے کم ملے گا، بلکہ پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس بات میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اس لیے خالص نیت کے ساتھ جو بھی خرچ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ البتہ فضیلت اس بات میں ہے کہ محتاجوں میں سے بہتر محتاج کو دیا جائے، محتاجوں میں سے بہتر محتاج کو دیا جائے۔ کیا مطلب؟ مثلا ایک محتاج ہے، وہ نمازی ہے، اور دوسرا بے نماز ہے، تو نمازی کو دینا زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہے۔ مگر جہاں مجبوری کا معاملہ ہو، ایک آدمی کم مجبور ہے، دوسرا زیادہ مجبور ہے، تو وہاں پھر کم تر آدمی کو بھی دینا، یعنی دین کے اعتبار سے جو کم بھی ہے اس کو بھی دینا چاہیے۔ تو اگر کوئی بے نمازی بھوکا مر رہا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ پہلے نمازی کو دینا ہے، بے نمازی کو چھوڑ دینا، نہیں، چونکہ بے نمازی ہے اگرچہ لیکن بھوکا مر رہا ہے تو اب اس کی مدد کرنا یہ ضروری ہے، اسے پہلے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور کسی شخص پر ذرہ بر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ تو اس کے قانون کے خلاف ہے کہ کسی ادنا سے ادنا نیکی کو بھی نظر انداز کر دے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم خیرات ظاہر اعلانیہ دو تو یہ اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر اس کو چھپاؤ اور تنگ دستوں کو پہنچاؤ تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، وہ دور کرے گا تمہارے کو کچھ گناہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ان کی ہدایت آپ کے ذمہ نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ فَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو مال خرچ کرو گے تو اپنے ہی واسطے۔ فَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، پر خرچ نہ کرو مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ فَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم جو مال خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا ملے گا اور تم پر زیادتی نہ کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔